ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے آپ کو سڑکوں کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں پوری کی گئی. بجلی کی کمی ملک میں پوری کی گئی, کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, اور گیس جو تھی اس کی کمی پوری کی گئی, اور اس کے لیے ٹرمینل بنا کے, جہاں تک ہم نے ٹرمینل بنائے LNG منگوانے کے لیے, اس کے علاوہ ایک ٹرمینل بھی نہیں بنا, اور وہ بھی جتنی ہم منگوا سکتے ہیں ٹرمینل پر جتنی کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی گیس نہیں آ رہی, منگوائی نہیں جا رہی. اور اس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں, میں حکومت سے پوچھتا ہوں آپ کے توسط سے, کہ بھائی اگر آپ کے جو یہ پاور کے لوگ تھے, اگر وہ صحیح کام کر رہے تھے عمر ایوب صاحب, اور وہ بدیانتی نہیں ہو رہی تھی, اور کرپشن نہیں ہو رہی تھی, اور نااہلی نہیں تھی, تو اس کو, اور جو ندیب بابر ہے اس کو نکالا کیوں آپ نے؟ اس کا محکمہ کو بدلا اور اس کو نکالا کیوں ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بال جرم کر لیا کہ آپ نے اس ملک کے 3 سال ضائع کیا, بلکہ ملک کو ایک LNG وقت پہ نہ منگوا کے, اور فرنس سال جو زیادہ مہنگا ہے بجلی کرنے لیے, اس کے ذریعے بجلی بنا کر آپ نے اپنے پیٹ تو بھر لیے, آپ نے کرپشن تو کر لی, لیکن سارا بوجھ عوام پہ ڈال دیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس دور میں یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے دور میں نااہل بھی تھی اور کرپشن بھی تھی. ہم نے کیوں نہیں 5 سال میں وزیر واٹر اینڈ پاور تبدیل کیا, اور لوگ مطمئن تھے؟ آپ نے پھر کیوں تبدیل کیا؟ ساری قوم کی جب چیخیں نکل گئی تو آپ نے عمر ایوب کو کیوں, اگر اس نے غلط صحیح کام کیے تھے, اس نے ایفیشنٹلی کام کیا تھا, اس نے کرپشن نہیں کی, ندیم بابر نے کرپشن نہیں کی, اور اس ملک کی پیٹرول اور گیس وغیرہ میں اور بجلی میں تباہی نہیں کی, تو پھر ان کو بدلا کیوں ہے؟ تم بار بار وزیروں کو محکمے بدلتے ہیں, ایک کا منہ کالا ہو جاتا ہے, وہ کرپشن کر کے چلا جاتا ہے, اس کا مطلب کہ نیا اس کو پینٹ کر کے لے آتے ہیں, نہیں جی اب یہ بہت اچھا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے دور میں اگر اپنے شاہد خاقان عباسی صاحب اگر پیٹرولیم کے منسٹر بنے اور گیس کے, وہ 5 سال انہوں نے وہی کام کیا, ان کا کام اچھا تھا, ان کو بدلنے کی ضرورت کیوں تھی؟ آپ کیوں بار بار بدلتے ہو؟ صرف چہرے بدلتے ہو. جب تک وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک کتا کنویں میں گر گیا, تو ایک بزرگ آدمی کے پاس لوگ چلے گئے کہ جی وہ کتا گر گیا, کیا کریں؟ اس نے کہا جی اس پہ 200 ڈول پانی نکال دو, پانی صاف ہو جائے گا. وہ 200 ڈول انہوں نے پانی کے نکال دیے, تو واپس آیا, کہتے جی اس میں تو بدبو, ہم نے 200 ڈول نکال دیے, بدبو تو ویسے ہی آ رہی تھی. اس نے کہا کتا نکالا ہے, کہتے جی کتا تو ابھی بیچ میں ہی ہے. بھائی کتے کو نکالو, ڈول نکالنے سے بات نہیں بنے گی. جو اصل ذمہ دار ہے اس کو نکالو. اصل ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے, اور جس کو وہ سلیکٹ کر کے لائے ہیں, یہ دونوں ذمہ دار ہیں اس ملک کی تباہی کے, جو کہ اس ملک میں ہوا ہے. ترقی کرتا کرتا ملک وہ پیچھے کی طرف چلا گیا ہے. آج بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے ہے, آج وہ ہندوستان ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں بھائیوں, میرے پاس یہ سارے ثبوت ہیں کہ اس علاقے میں ایک, میں چیلنج کرتا ہوں, ایک لوکیلٹی میں, یہ ایک کسی گاؤں میں گیس منظور ہوئی اس 30 سال میں ذمہ دار ہوں. جتنی بھی گیس کے لگ رہے ہیں وہ ہمارے زیر تکمیل منصوبے تھے, اور ان پہ جا کے ایک صاحب جو اس معاملے میں عالمی شہرت رکھتے ہیں پھٹیاں لگا رہے ہیں. تو یہ میرے پاس ثبوت ہیں سارے, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کے پاس یہ حاضر ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, یہ سروے میں نے کروائے, یہ منظوریاں میں نے کی, اس میں ٹینڈر میرے دورے میں ہوئے, اور کام شروع ہو گئے. کچھ میں پہلے ہو گئے, کچھ میں ذرا دیکھ لوں, وہ تو ہوتا ہی ہے, کتنا تک فنڈز آتے رہے. میرے پاس سارے کوئی صاحب دیکھنا چاہے تو میں حاضر ہوں. میں ریکارڈ لے کے آیا ہوں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس نے منظور کرایا ہے, جو میرے منظور کردہ ہیں یا جن پہ آج تک کام ہو رہا ہے, اس میں کوئی اگر اور کلیم کرتا ہے, یہ تحریک انصاف کی حکومت کلیم کرتی ہے, یا ان کا کوئی MP MLA کلیم کرتا ہے کہ ہم نے منظور کرائی ہے, تو وہ جس طرح میں ریکارڈ لے کے آئے, وہ اپنا ریکارڈ لے کے آ جائے, دکھائیں کہاں انہوں نے سروے کرایا, کہاں انہوں نے فنڈز دیے, کہاں انہوں نے منظوریاں لی. یہ سارے پاس میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. یہ میں دکھا دیتا ہوں, جس گاؤں کے متعلق آپ کہتے ہیں دکھا دیں, میں اس کا ریکارڈ دکھا دوں. یہ میرے 50 سے زیادہ.